السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور اس کی پاکی کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور اولاد نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا باطل ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، جس کی صفات ذکر کی گئی، اور جس کی یہ صفات ہوں وہی مستحق عبادت ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو دیکھنے والا بڑا خبردار ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ عقائد کے متعلق بہت سے مسائل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مومنوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور اکابر بزرگان دین کے کثیر دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ سورۃ
القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ پھر قرآن حکیم میں سورۃ یونس آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ صحاح ستہ کی بہت حدیثیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس آیت میں زیادت سے دیدار الہی مراد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اس پر انہیں جواب ملا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار ناممکن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں۔ اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ فرماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ احادیث بھی اس بارے میں بکثرت ہیں، ان میں سے چند ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے، یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، ان قریب تم اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی وقت محسوس نہ کرو گے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 14ویں رات کو جب بادل نہ ہوں تو کیا تمہیں چاند دیکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب عز و جل کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ آخرت میں مومنین کے لیے دیدار الہی شرع میں ثابت ہے، اور اس کا انکار گمراہی۔ گمراہ لوگ اس آیت کے ذریعے اللہ عز و جل کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہاں آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اس سے سارا معاملہ واضح ہو جائے گا۔ آیت کے مفہوم کو کافی آسان کیا ہے، لیکن پھر بھی اسے مکمل طور پر علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا عوام کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ جو بیان ہوا وہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک